جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے ایران پر بلا جواز حملوں کو آج 12 دن مکمل ہوئے۔ 12 دن ہو گئے ہیں امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان 2 جنگوں میں اسرائیل بھی شامل تھا امریکہ کے ساتھ۔ پہلی بلا جواز جو جنگ مسلط کی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر، وہ 10 دن جاری رہی۔ اس کے بعد دوسری جو ایران پر جنگ مسلط کی امریکہ اور اسرائیل نے، وہ 39 دن جاری رہی، اور اب 12 دن ہو گئے، مطلب 63 دن کی جنگیں 3۔ نہ ایران میں رجیم چینج ہوا ہے، نہ ایران میں بغاوت ہوئی ہے، نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے۔ ایران نے تاریخ لکھ دی ہے نئے سرے سے۔ امریکہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور وہ ہے، اور ایک سپر پاور تمام تر وسائل، جدید اسلحہ اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے، اور ساتھ اسرائیل، ایران کھڑا ہوا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یقین کریں۔ وینزویلا میں کتنے دن لگے وینزویلا کے صدر اور اس کی بیگم کو اٹھا کر امریکہ پہنچانے میں؟ امریکہ کو کتنے دن لگے؟ آدھا دن بھی نہیں۔ اور اب وینزویلا کا تیل امریکہ بیچ رہا ہے، $13 ارب کا تیل بیچ چکا ہے۔ کتنی مزاحمت کی لیبیا نے جب یہ ساری طاقتیں لیبیا کے خلاف ہوئیں، اور بلا جواز لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ کوئی مزاحمت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا لیبیا نے، اور تباہ ہو گیا، اور کرنل معمر قذافی قتل ہو گیا۔ کتنی مزاحمت کی عراق نے؟ بالکل بھی نہیں، کوئی مزاحمت نہ کی۔ امریکی فوجیں سرحد سے چلیں اور بغداد میں آ کے انہوں نے سانس لیا۔ اسی طرح شام، اسی طرح یمن، اسی طرح لبنان۔ لیکن جب بات آئی ایران کی، تو 63 دن ہو گئے ہیں وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے۔ اگر ان 63 دنوں کے صرف امریکہ اور اسرائیل کے حملے گنے جائیں تو وہ بنتے ہیں 4800 حملے۔ 4800 چھوٹے بڑے حملے کر چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ یہ ابھی 12 دن سے اکیلا امریکہ لگا ہوا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو خود روکا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میں کر لوں گا، آپ مہربانی کر کے اس جنگ سے باہر رہو۔ تو 4800 حملوں کے بعد، وحشیانہ بمباری کے بعد، اپنی لیڈرشپ شہید کروانے کے بعد بھی ایران کھڑا ہے۔ ایران تو کھڑا رہے گا، لیکن جو خطے کے باقی ممالک ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، ان کے گھٹنے، ان کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے ایران پر حملہ ہوتا ہے، ایران جوابی حملہ کرتا ہے، اور جوابی حملہ ظاہر امریکہ پر تو کر نہیں سکتا، امریکہ تو اتنی دور ہے ایران سے، تو کہاں کرتا ہے؟ جو ایران کے جو امریکی اڈے ہیں اس خطے میں، امریکی ایئر بیس ہیں، امریکی فوجی اور عسکری تنصیبات ہیں، اور امریکی فوجیوں کی جو رہائش گاہیں ہیں، وہاں ایران حملے کرتا ہے۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ان ملکوں کا۔ تو پورا خطہ تو اس جنگ کی لپیٹ میں تھا ہی۔ اب جو اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کو میں خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بھی سانس رک رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، سعودی عرب میں ہمارا مکہ مدینہ ہے، اور سعودی عرب مشکل وقتوں کا دوست بھی ہے پاکستان کا۔ اب جو حوثی اور سعودی آمنے سامنے ہیں، اس میں پاکستان کیا غیر جانبدار رہ پائے گا، اور کیا سعودی عرب بچا پائے گا خود کو اس جنگ میں کودنے سے؟ یہ 2 بڑے سوال ہیں۔ اگر سعودی عرب بھی اس جنگ میں کود گیا، یا اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بن جائے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس جنگ کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر پاکستان بھی شامل ہو گیا تو پھر سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ حوثیوں نے 2 سعودی آئل ٹینکروں پر حملہ کیا ہے، اور دونوں کو آگ لگ گئی، اور 10 جو باقی آئل ٹینکر تھے وہ پیچھے مڑ گئے۔ باب المندب کی بات کر رہا ہوں۔
آبنائے ہرمز بند ہے، باب المندب کی طرف سے حوثیوں نے روک دیا ہے. تو مطلب جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے، اور بڑی ہی امتحان کی گھڑی ہے سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کے لیے. ابھی تک تو سعودی عرب اور پاکستان نے حکمت، دانش مندی اور عقل سے کام لیا ہے، لیکن کیا آگے یہی رستہ یہ دونوں ملک اپنا پائیں گے یا اسی رستے پر چلتے رہیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں ملک بھی اس جنگ میں کود گئے تو یہودی لابی اسرائیل اور امریکہ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی. دعا تو یہی ہے کہ یہ دونوں ملک اس جنگ سے دور رہیں، لیکن صورتحال بہت ہی کشیدہ ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور آج اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں. میں تو ان کو الیکشن نہیں مانتا، دو وجہوں سے. ایک کہ جب وہاں لوگ نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ کتنے فیصدی کیوں نہ ہوں، لیکن لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، وہ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں. 38 مطالبات تھے ان کے، جس میں سے 35-36 مان لیے گئے، 2 پر بات اٹکی ہوئی ہے، اور اب حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے ہیں. تو الیکشن تب ہوتا ہے جب عوام الیکشن میں حصہ لے، اور جب عوام کی ایک پورا حصہ عوام کا سڑکوں پر ہو تو کیسے الیکشن؟ اور دوسری بات، آزاد جموں کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہے ٹیکنیکلی، نہ بحیثیت جماعت موجود ہے، نہ اس کے پاس اس کا انتخابی نشان موجود ہے. آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے دیا انتخابی نشان بلہ عارضی طور پر، لیکن آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ نے واپس لے لیا. تو جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے پائے، جیسے گلگت بلتستان میں ہوا ہے، تو پھر کیا الیکشن ہوئے؟ لیکن دونوں پارٹیاں گدھوں کی طرح پہلے گلگت بلتستان پہنچی اور نوچا. کس طرح؟ وعدوں کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، داموں کے ذریعے، اور اب آزاد جموں کشمیر میں پہنچے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی دونوں پارٹیاں مل کر حکومت بنا لیں، اور کوئی پاکستان استحکام پارٹی نامی پارٹی میں کچھ آزاد لوگ آ جائیں اور سارے مل ملا کے حکومت بنا لیں. لیکن فائدہ اس سے ملک کو فائدہ پہنچے گا ایسے الیکشن سے؟ کیا اس سے آپ جمہوریت کو مضبوط کر پائیں گے؟ کیا اس سے عوام مطمئن ہو جائے گی؟ وقتی طور پر جو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا تو یہ وقتی ہے. اور مجھے آج جو ایک سفید پوش کا جو دینے والوں میں سے تھا، آزاد جموں کشمیر کا ہمارا ایک دوست ہے، پرانی اس سے شناسائی ہے، اس کا جو ٹیکسٹ میسج آیا ہے، میں حیران اور پریشان ہو گیا ہوں. وہ ٹیکسٹ میسج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان دونوں موضوعات پر بات کرنی ہے، امریکہ ایران موضوع پر اور آزاد جموں کشمیر موضوع پر. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. پھر سے 21 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 22 افراد جان سے گئے ہیں. اور یہ وقفے سے ہو رہا ہے ان بے حس بے رحم حکمرانوں کے ہوتے ہوئے. لاہور میں بارشوں نے سیلاب کا سما ہے، لاہور میں بارشوں کی وجہ سے سڑکیں دریا بن گئیں، پانی گھروں میں داخل ہو گیا. اور یہ کوئی میں پہلی دفعہ نہیں بتا رہا. لاہور میں ہمارا جیو کا دفتر ہے ڈیوس روڈ پر، اس دفتر میں آپ جائیں اور آپ جب لفٹ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جنگ اخبار، جو جیو گروپ کا ہی، جنگ، دی نیوز، میگ، اخبار جہاں، تو جنگ اخبار کا وہ لگی ہوئی اس لفٹ کے اوپر پرانے سارے جو جنگ اخبار ہیں نا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح ریلت فرما گئے، پاک بھارت 65 میں جنگ چھڑ گئی، کیونکہ روزنامہ جنگ بہت پرانا ہے، تو اس کے وہ پورے اخبار اوپر لگائے گئے ہیں جیسے چپکائے جاتے ہیں. اس میں سے ایک اخبار میں نے ایک دن لفٹ سے نکلتے ہوئے پڑھا، اس اخبار پہ لکھا ہوا تھا کہ پنجاب میں سیلاب، آئندہ سیلاب آئے گا تو ہم اس کے انتظامات کر چکے ہوں گے. اس وقت
40, 50 یا 60 کی دہائی تھی. وہ اخبار اگر پڑھیں نا آپ، جو سارے لگے ہوئے ہیں ڈیوس روڈ میں جیو کے دفتر میں، تو یقین کریں آج کے اخبار لگتے ہیں. بسیں بانٹی جا رہی ہیں، باپ اور اپنے نام پہ سرکاری منصوبے رکھ رہے ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ. جہاز، ہاں خریدا ہے جہاز، اب چلاؤ جہاز اس پانی کے، بارش کے پانی میں لوگوں کو نکالو. ہاں خریدا ہے جہاز، اربوں روپے کے اشتہارات، بیوروکریسی کو گاڑیاں، پٹرول اضافی، وزیروں کے لیے گھر، وزیروں کے لیے علیحدہ گاڑیاں، پولیس کے لیے علیحدہ گاڑیاں. لگتا ہے پنجاب سے تیل نکل آئے. ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جاؤ. اور اب لاہور میں بارش برسی ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں نے اس دنیا میں جتنے ملک ہیں، جتنوں میں جا سکا ہوں، ان میں سے سب سے بدترین حکمران ہمیں نصیب ہوئے ہیں. اور بھی ملک ہیں، 5-4 آپ اور بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. نائجیریا ہے، سب کچھ ہے، حالات دیکھ لیں. عراق کے پاس سب کچھ ہے، تیل اور پتہ نہیں کیا کیا معدنیات، حالات دیکھ لیں. افغانستان والوں کا دیکھ لیں، اللہ نے دوسری مرتبہ ان طالبان کو موقع دیا، ان کی پالیسیاں دیکھ لیں ہیں. لیکن آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ 99.9% جو بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، لٹ مار اور تباہی بربادی ہے مسلمان ملکوں میں، جو نام کے مسلمان ہیں، بہرحال ہیں تو صحیح. اور جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں اس وقت حکمران، ان جیسے بدترین حکمران میں نے نہیں دیکھے. مس مینجمنٹ کے پہاڑ ہیں یہ، بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس کے پہاڑ ہیں یہ. اور اکثر ہمیں دولت شاہ کی چوئیاں حکمران نصیب ہوئے ہیں 78 سالوں میں. اوپر والے پورشن میں ہے ہی کچھ نہیں. آج دیکھ لیں پاکستان کی عدلیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، صحافت، انا للہ و انا الیہ راجعون، بنیادی انسانی حقوق، انا للہ و انا الیہ راجعون، سرکاری محکمے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے روزگاری، مہنگائی، غربت، قرضے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کی بڑکیں سنیں. آزاد جموں کشمیر میں بلاول پہنچے ہوئے ہیں، اس دن نواز شریف جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اخباروں میں خبریں کیا لگ رہی تھیں، بجلی گئی یا پتہ نہیں بیٹری بیٹھی جو بھی، یا پتہ نہیں کیا ہوا، مائک مریم نواز نے پکڑ لیا اور نواز شریف نے تقریر جاری رکھی. اور نواز شریف صاحب لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی لو یو، ڈو یو لو می، آئی لو یو. اس سے آگے نکلے ہی نہیں وہ. مجھے کیوں نکالا؟ اینڈ آئی لو یو. مجھے احساس ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم کیچڑ میں کھڑے ہو. چکڑ. اور بھائی اس پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 4 مرتبہ آزاد جموں کشمیر میں بھی حکومت آپ کر چکے ہیں، اتحاد میں بھی، اور 1 مرتبہ خود بھی. پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے بڑی حکمرانی آپ کی ہے. 3 مرتبہ آپ وزیر اعظم خود بن چکے ہیں، بھائی دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے لوگ ابھی بھی کیچڑ میں کھڑے ہیں. اس پہ تو شرمندہ ہو کے مر جانا چاہیے بندے کو. یہ تو شرمندگی کی بات ہے. آپ سلام پیش کر رہے ہیں. سڑکیں نہیں ٹھیک آزاد جموں کشمیر میں، فرشتوں نے آ کے سڑکیں بنا جانی تھی، یا کسی باہر کے ملک والوں نے آ کے سڑکیں بنا جانی تھی. تقریریں ان کی سنو. اور بلاول بھٹو، خواجہ آصف کو لات مار کر نکال دو. وہ ایک رائے ونڈ کا شخص نواز شریف کو کہے، نواز شریف نے پتہ نہیں ظاہر مذاق میں کہا ہوگا کہ میں تو آزاد جموں کشمیر اتنا میرے دل کے قریب ہے کہ میں تو اگر ہم جیت گئے تو میں شہباز شریف کو کہوں گا مجھے وزیر اعظم بنا دیں. اب بات شہباز شریف پہ آ گئی کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے. شہباز شریف خود وزیر اعظم بنا ہے کہ آپ کو بنا دے گا؟ اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ رائے ونڈ کا ایک شخص یہاں وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. یعنی کہ گفتگو سنو. اور حالت یہ ہے، کراچی کی حالت دیکھ لیں، دنیا کا 4تھا بدترین شہر، میئر بھی بلاول کا، وزیر اعلیٰ بھی بلاول کا، اور سندھ میں 16 سے 18 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے. اوپر 9ویں مرتبہ دونوں اکٹھے حکومت کر رہے ہیں. ادھر پنجاب دیکھ لیں، خیبر پختونخوا دیکھ لیں،
بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان میں پھر ایک دکھ بھری اور تکلیف بھری خبر سامنے آئی کہ مستونگ کے نواح میں فائرنگ کر کے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو گن مین سمیت شہید کر دیا گیا۔ ایڈیشنل جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی۔ سیشن جج کوئٹہ سے مستونگ جا رہے تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ وہ پیرس کے صوبہ پیرس کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو سنیں تو وہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا 80% تیل پنجاب سے نکلتا ہے، اتنی وہ امیر صوبے کی حکمران ہے۔ بلاول کی بات سنیں تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بچپن سے ہی جہاں جہاں اس نے حکمرانی کی یہ کمال کی ہے۔ یقین کریں ان کو پیپلز پارٹی والوں کو دے دیں امریکہ اور جرمنی دے دیں، جو بہتر ملک ہیں دو معاشی لحاظ سے، جرمنی یا فرانس دے دیں مسلم لیگ نون کو، 5-6 سال بعد یقین کریں نہ وہ ملک بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے، مجھے جو سزا دینا چاہیں دے لیں۔ یہ تو مس مینجمنٹ کے پہاڑ، بیڈ گورننس کے پہاڑ ہیں۔ اب بارش برسی ہے، یہ 21 لوگوں کا قاتل کون ہے پنجاب میں؟ 22 لوگوں کا قاتل کون ہے خیبر پختونخوا میں؟ اور پھر مزے کی بات، بھاری جو مالی نقصان ہوا ہے وہ علیحدہ ہے، اور جو اس سے بڑا نقصان ہے، قیمتی پانی ضائع ہو گیا، وہ علیحدہ ہے۔ 5000 کے قریب ڈیم بنا لیے ہیں بھارت نے، چھوٹے بڑے۔ ساڈے حال ویکھو، چٹا ڈیم نہیں بنانا تے کالا ڈیم نہیں بنانا تے فلانا ڈیم نہیں بنانا، یہ حال ہو گیا۔ ابھی میں نیلم جیلم پروجیکٹ کی آپ کو قصہ سناؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہو چکا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ خیر، جب آزاد جموں کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو میرے دوست نے جو مجھے ٹیکسٹ بھیجا ہے وہ سنیے۔ سفید پوش تھا جو اب اس حالت پر پہنچ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج بڑی مشکلوں کے بعد اسلام آباد پہنچا ہوں، چونکہ باغ میں تمام بینک بند ہیں تو میرے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے۔ جو بینک 1-2 کھلے ہیں ان کے پاس کیش نہیں تھا۔ بینک والے کیش لانے کے لیے پروٹیکشن مانگ رہے تھے انتظامیہ سے، انہیں پروٹیکشن مل نہیں رہی تھی کہ رستے میں کوئی لوٹ نہ لے، لہٰذا بینک والوں کے پاس کیش نہیں تھا۔ کھانے پینے کا سامان اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ 95% دکانیں بند ہیں، اور جو 5% کھلی ہیں وہ منت سماجت کے بعد بھی 400 کی چیز 2000 میں بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے۔ مجبوراً 500 روپے کرائے کی بجائے 3000 کرایہ دے کر اور منتیں سماجتیں کر کے اور لفٹ لے کر اسلام آباد آیا ہوں۔ اسلام آباد کیوں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ بیمار بیوی کے لیے یہاں سے دوائیاں لے جا سکوں، وہاں تو دوائیاں بھی نہیں مل رہی۔ اللہ ان مفاد پرست سیاستدانوں سے جان چھڑائے، ہمیں انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مقروض ہو چکا ہوں، اور آپ دوست ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ آگے یعنی میرا پردہ رکھیں گے اور مدد کریں گے اور آگے بات پہنچائیں گے کہ ہمارے یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ اچھا خاصا سیٹل آدمی، اب نہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو کوئی احساس ہے، نہ بلاول بھٹو کی فیصل راٹھور صاحب والی حکومت کو کوئی احساس ہے، اور نہ مسلم لیگ نواز کو کوئی احساس ہے۔ وہ آئی لو یو ٹو کہہ رہے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بسیں بھر بھر کے لا کر جو جلسے میں کھڑے کر لیتے ہیں، اور پھر شو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے نیلسن منڈیلا سٹیج پر کھڑا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے آزاد جموں کشمیر میں، سب نے مل ملا کے یہ حال کر دیا۔ اللہ پوچھے گا ان ساروں سے، جس نے جو کیا ہے اچھا یا برا، اس کا حساب تو ہوگا۔ خیر، واپس آتے ہیں امریکہ ایران محاذ پر، واپس آتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر 12ویں دن بھی حملے جاری رہے، ایران کے جوابی وار بھی جاری رہے، لیکن جو صورتحال اب مزید اس جنگ کو بھی ہوا دے رہی ہے اور پورے خطے میں ٹینشن بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی خاص طور پر، کہ حوثیوں نے 2 سعودی تیل کے جہازوں مطلب آئل ٹینکروں پر میزائل حملے کیے۔
اور پاکستان کا ظاہر ہے یہی رسپانس آنا تھا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں، حوثی باز آ جائیں۔ پاکستان نے وارننگ بھی دی ہے، لیکن حوثی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا، 10 جہازوں کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور دوسری طرف باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو پھر کوئی اور بھی تیل نہیں بیچے گا۔ اس جنگ کا اصول ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حوثی ایرانی حمایت یافتہ ہیں، یمنی حکومت سعودی حمایت یافتہ ہے، تو لہٰذا ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری ساحلوں کی ناکہ بندی کر رکھی، امریکہ نے کر رکھی، اور ہم تیل نہیں بیچ پا رہے تو پھر اس خطے کا کوئی ملک تیل نہیں بیچ پائے گا۔ مارکو روبیو صاحب بولے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ، حوثیوں کو سعودی آئل ٹینکروں پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے اکسایا۔ آپ کو کس نے اکسایا تھا؟ نیتن یاہو نے۔ وہ ہے نا رولتا گئے ہیں پر چس بڑی آئی، آپ کو تو چس بھی نہیں آئی۔ حوثیوں کے حملے کے بعد جہازوں میں آگ لگ گئی، ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اور ایران نے کویت، اردن اور UAE پر حملے کیے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے جہاز ٹکرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک اور جہاز بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ سعودی جہازوں میں جو آگ لگی ان پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب صورتحال ذرا آپ غور سے سنیے۔ بات عسکری فوجی تنصیبات پر حملوں سے آگے نکل گئی ہے، بات سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں تک آ پہنچی ہے، بات آبنائے ہرمز سے نکل باب المندب تک پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جو خطرناک بات ہے، ایک طرف تو یہ ہے نا کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے، دوسری طرف خطرناک بات یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں اضافی فورسز بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ ملٹری آپریشن کو مزید پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایران کمال کے حملے کر رہا ہے، امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اب کے میزائل اتنے تیز ہیں اور ایکوریٹ ہیں کہ انہیں انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ایران اور امریکہ ایران پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ چین اور روس کی مدد سے اب اس کے میزائل اتنے تیز ہیں کہ انہیں انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایران نے اردن میں امریکی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور ایک CM ریڈار اور فیول ٹینکروں پر حملہ کیا ہے۔ کویت میں پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور امریکی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا ہے ایران نے۔ اور دوسری طرف صدر ٹرمپ پوری دنیا کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو امریکی کانگریس نے سخت اور تلخ سوالوں اور لمبے بحث و مباحثے کے بعد فوج کے لیے $1.15 ٹریلین کا بجٹ منظور کر دیا ہے ٹرمپ صاحب کی ریکویسٹ پہ۔ ایران امریکہ جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور تیل کی قیمت $96 فی بیرل سے آگے بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب جو سوال بہت بڑا ہے، اگر حوثی سعودی تنازع حل نہ ہوا تو کیا سعودی عرب کو آنا پڑے گا جنگ میں؟ اور اگر سعودی عرب جنگ میں آ گیا تو کیا پھر پاکستان بھی باقاعدہ طور پر حصہ بن جائے گا اس جنگ کا؟ یہ 2 بڑے سوال ہیں۔ تو اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو ایران امریکہ محاذ سے، لبنان اسرائیل محاذ سے بات آگے بڑھ کر اب یمن مطلب حوثی اور سعودی محاذ تک پہنچ گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی اسمبلی سے اور بجٹ منظور کروا لیا ہے، اور امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ ٹرمپ مزید فوجی بھیجنا چاہتے ہیں اس خطے میں۔ اور ایران نے کہا ہے کہ جہاں جہاں ہم پر حملہ ہوگا وہاں ہم دوسرے ملکوں پر بھی حملہ کریں گے۔ اگر ہمارے پانی کے پلانٹ پر ہوا تو کوئی خطے کا اور ملک پانی کا پلانٹ اس کا نہیں بچے گا۔ اگر ہم تیل نہیں بیچ پائیں گے تو پھر کوئی اور بھی نہیں بیچے گا۔ تو بات اب اس محاذ سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اور ادھر پاکستان اس وقت بالکل ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اگلے دنوں میں کیا ہو جائے۔ تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور ثالثی اور بات چیت کی کوششیں اب تک تو ناکامی سے دوچار ہیں، لیکن ثالث اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔